السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت اور اس کے آداب کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں جو سنت تھا، ہماری شریعت میں بھی، ہمارے دین و مذہب میں بھی وہ سنت ہے، لیکن عام طور سے ہمارے درمیان وہ سنت متروک ہے۔ متروک کا مطلب جس کا چلن نہیں ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ کوئی سنت جب مٹ رہی ہو، اس زمانے میں کوئی آدمی اس سنت پر اگر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت کا تذکرہ ہے جو ہمارے دین و مذہب میں بھی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، فضیلت بیان کیا ہے، اور وہ ایسی سنت ہے جس کی ضرورت بار بار ہمیں پڑتی ہے۔ مسلمان مردوں کو بھی پڑتی ہے، مسلمان عورتوں کو بھی پڑتی ہے۔ جب ایسی اہم ترین سنت ہے تو ہمیں اس کو جاننا چاہیے تاکہ اس سنت کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو، کہیں ہم وبال کے اور گناہ کے مستحق نہ ہو جائیں، اور صحیح طور پر اگر سنت ادا کریں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے کہ سنت میں ایک نور ہے، سنت میں ایک سکون ہے، اور سنت ادا کرنے میں ایک اطمینان ہے، ایک چین ہے۔ اللہ نے سنت میں برکت رکھا ہے۔ ظاہر ہے نبی کے جو بھی اعمال ہیں ہم نے چھوڑ رکھا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ہماری شریعت میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کی سنت ہے، وہ ہماری شریعت میں بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟
کیا ہے آخر؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی ہمارے لیے بھی سنت ہے، بلکہ ہمارے لیے واجب ہے قربانی کرنا صاحب نصاب کے اوپر۔ ایسے ہی ختنہ کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، پھر اس کے بعد ہماری شریعت میں بھی ختنہ کرنا سنت ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین و مذہب میں مسنون تھا، ہماری شریعت میں بھی ہمارے دین و مذہب میں بھی مسنون ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے اولوالعزم پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے نسل سے ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اہلیہ محترمہ تھی، حضرت سارہ پہلی بیوی ہیں، اور جب ان سے اولاد نہیں ہوئی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، حضرت ہاجرہ دوسری بیوی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری طرف حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت سارہ برداشت نہیں کر سکی کہ شوکن کے گھر میں بچہ ہے، گود میں کھیل رہا ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ نظروں سے دور ان لوگوں کو کہیں اور رکھ کے آئیے۔ اللہ کی مصلحت تھی، اللہ نے حکم دیا حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں لے جا کے بسا دیا۔ ادھر حضرت سارہ کے دل میں بھی بڑی تمنا، بڑی آرزو، کاش میری بھی اولاد ہو جاتی، اور حضرت سارہ کی عمر تقریباً ضعیفی کی ہو گئی تھی، 99 سال کی عمر ہو گئی تھی، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 سال کے ہو گئے تھے، یعنی بچہ جننے کی عمر نہیں ہے، لیکن آدمی کے دل میں خواہش و تمنا ہے۔ خواہش و تمنا کرنے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور تینوں کی تینوں جو آئے وہ انسانی شکل میں آئے، مہمان بن کے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو سمجھ نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ جبریل ہیں، یہ میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور مہمان کی حیثیت سے آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ کوئی مہمان ہے جو ہمارے گھر آیا ہے، اور مہمان کی ضیافت کرنا، خاطر تواضع کرنا، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً گھر کے اندر گئے اور جا کے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تینوں مہمان بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں کوئی مہمان آیا ہے گھر ہمارے، اجنبی ہے، نہیں جانتے ہیں۔ اندر گئے، جا کر انہوں نے ایک بچھڑا کو جلدی سے وہ تل کر کے گھی میں بھون کر کے اور لا کر کے رکھا ان کے سامنے، کھائیے۔ اب ظاہر ہے وہ فرشتے ہیں، فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں نا، انسانی شکل میں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک علماء نے ادب بتایا مہمان کا کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تو فوری طور پر جو ہو ان کے سامنے رکھو، اور یہ مت کہو کہ آپ بھوکے ہیں اس لیے کھائیے۔ الا تاکلون، آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ یعنی آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اگر کھائیں گے تو ہم کو خوشی ہوگی، اس طرح کہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ وہ پھر یہ ہوا کہ وہ تینوں پھر بھی نہیں کھائے۔ فاوجس منہم خیفہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ذرا ڈر آنے لگا، بھئی یہ تین بندے آئے ہیں، اجنبی ہیں، میں نے ان کا
اکرام کیا کہ بچھیا ہم نے، ان کے ہاں گائے بیلوں کی تجارت تھی تو بہترین بچھیا انہوں نے لے کر اور اس کو تل کر گھی میں پیش کیا، کھا نہیں رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا شاید یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں اتنی شرافت تو تھی، چوروں میں بھی ڈاکوؤں میں بھی شرافت تھی کہ جس کا ایک لقمہ بھی کھا لیتے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اب وہ کھا نہیں رہے، اجنبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید کوئی دشمن ہے ہمارا، اگر دشمن نہیں ہوتا تو ہم نے جو پیش کیا کھانا چاہیے، نہیں کھا رہا ہے۔ آج کا حال تو چھوڑو، آج کا تو جہاں کھاتے ہیں وہیں چھید کرتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تھا کہ کسی کا کھا لیا تو پھر آدمی اس کے خلاف سوچ نہیں سکتا۔ اب وہ کھا نہیں رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل میں خیال آیا ڈر کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے اظہار بھی کیا۔ جب اظہار کیا تو ان فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ، کہ آپ ڈریے مت، ہم کوئی انسان نہیں ہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں۔ پھر تعارف کرایا میں جبریل، یہ میکائیل، یہ اسرافیل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا مجھے کیا پتہ آپ انسانی شکل میں آئے، میں نے سمجھا آپ مہمان ہیں، بتلائیے کس لیے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت سارہ ساتھ میں رہتی ہیں، ہاجرہ تو وہاں رہتی تھی۔ اب حضرت سارہ کے دل میں تمنا تو ہے اولاد کی، لیکن عمر نکل گئی ہے۔ اب حضرت سارہ اندر سے سن رہی ہیں کہ یہ آنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بشارت دیں کہ آپ کے یہاں بچہ ہوگا۔ حضرت سارہ نے اندر سنا جب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بچہ ہوگا تو ان کے تو بچہ نہیں ہوگا نا، بچہ تو حضرت سارہ کو ہی ہونا ہے۔ تو حضرت سارہ جو ہیں فضحکت، قرآن کی ایک آیت میں فضحکت، مسکرا پڑی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ایک جگہ ہے وقالت عجوز عقیم فسکت وجہہا، اپنے سر کو پکڑ لیا اور کہنے لگی میں بانجھ بھی ہوں، بوڑھیا بھی ہوں، بھئی اگر بچہ ہونا ہوتا تو جوانی کے زمانے میں ہوتا، جوانی میں بچہ نہیں ہوا تو بڑھاپے میں ہونا ہے کیا، 99 سال کی عمر میں۔ جب یہ کہا تو فرشتوں نے کہا قالوا کذالک، ایسے ہی ہونا ہے، قال ربک، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ اور جب یہ سنا کے گئے تو اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے گھر پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کے بعد جو ہے ان کے گھر میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، 11 اور بیٹے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو کہا جاتا ہے نا، یہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ۔ عبرانی زبان میں اسرا کے معنی عبد، ایل کے معنی اللہ، اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ، اور بنی کے معنی اولاد۔ بنی اسرائیل کا مطلب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی 12 جو اولاد تھی اور ہر اولاد کی اولادیں تھیں، اور عرب پورا جو ہے انہی سے ہے بھرا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ آئے ہیں وہ اصل میں عرب ہیں۔ تو جس سنت کا مجھے تذکرہ کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جو ہمارے یہاں بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمایا ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ وہ سنت جو آج متروک ہمارے درمیان ہے، وہ مہمان نوازی کی سنت ہے، ضیافت کی سنت ہے، خاطر تواضع کی سنت ہے، خندہ پیشانی سے ملنے کی سنت ہے۔ ہمارے گھر کوئی آیا خندہ پیشانی سے ہم ملے، ہمارے دکان کوئی آیا خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا تھا، اور ان کے بارے میں یہاں عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسا ہوا، شاید اس کے بعد بھی نہیں ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھاتے ہی نہیں تھے، جب تک دسترخوان پہ کوئی مہمان نہ ہو کھاتے ہی نہیں تھے۔ اگر ایک دن گزر گیا تو بھی نہیں کھاتے، 2 دن گزر گیا تو بھی نہیں کھاتے تھے،
مہمان کو ڈھونڈنے نکل جاتے تھے، بھئی کہیں سے کوئی دسترخوان پہ ہوتا تبھی کھانا ان کو اچھا لگتا تھا۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ہمارے آقا، ہماری شریعت میں بھی اللہ نے اس کو مسنون قرار دیا، یعنی مہمان نوازی۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھاتے نہیں تھے، اور ایک دفعہ مہمان نہیں آیا، کئی دن ہو گئے، پریشان، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کوئی بندہ مل گیا، بولا کہ لائے چلو بھئی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ آ گیا، دسترخوان پہ بیٹھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی بسم اللہ پڑھیے، کھانا کھائیے۔ اب وہ کہنے لگا بسم اللہ کیا چیز ہے، اللہ کیا ہے، بسم اللہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آ گیا، یہ اللہ کا کھاتا ہے، اللہ نے وجود دیا ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، یہ اللہ کو نہیں جانتا ہے، بسم اللہ کو نہیں جانتا ہے۔ حضرت نے اٹھا دیا، چلو اٹھو دسترخوان سے، اٹھا دیا۔ بڑا غصہ آیا کہ اللہ کو نہیں جانتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جس طرح بسم اللہ سے کھانا سنت تھا، ایسے ہی ہماری شریعت میں بھی بسم اللہ سے کھانا شروع کرنا چاہیے، خود بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنے معصوم بچوں کو، بچیوں کو سکھانا چاہیے، ایسے ہی دسترخوان بجھا کے کھانا چاہیے، ایسے ہی جو ہے ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے۔ کھانے کے بعد پھر جو ہے وہ دعا جو ہے اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور اگر دعوت میں کھا رہے ہیں تو اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ آداب ہے۔ اور یہ دعا پر مجھے بات یاد آئی کہ یہ جو دعا ہے نا، کھانا آپ کھا لیں، اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، اپنے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، اپنا کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے یہ کھانا عطا فرمایا، جس نے پانی عطا فرمایا، جس نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اور اگر کسی اور کے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، کہیں دعوت میں کھانا کھا رہے ہیں، کسی اور کے گھر کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانا کھا لینے کے بعد جو ہے شریعت نے طریقہ بتایا کہ دوسری دعا ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اس کا ترجمہ ہے جب کسی کے ہاں دعوت کھائیں آپ دوسرے کے دسترخوان پہ، یہ دعا پڑھنا چاہیے کھانے کے بعد، اللہم اطعم، اے اللہ اس کو کھلائیے جس نے مجھے کھلایا ہے، اے اللہ اس کو پلائیے جس نے مجھے پلایا ہے، یہ دعا ہے۔ ایک مولانا جیل گئے، آج کل بہت سارے مولانا جیل جا رہے ہیں، ایک پالیسی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، ماب لنچنگ ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور ہمارے اکابرین نے کہا ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو ذرا سوچ سمجھ کے کہیں جانا چاہیے، اجنبی علاقے میں، نئے علاقے میں، غیروں کے محلے میں خاص طور سے جانے سے پہلے احتیاط برتنا چاہیے۔ بلا وجہ ان کے محلوں میں گھومنا، اس طرح جو دیکھ رہے ہیں یہیں پکڑ لیا، جو ماب لنچنگ ہو رہی، اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سارے علماء جیلوں میں ہیں۔ ابھی پہلے کا واقعہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک بڑے عالم جیل گئے اور جیل میں کچھ دنوں رہنا پڑا ان کو۔ جیل سے آنے کے بعد گھر میں اپنے دسترخوان پہ جب کھانا کھاتے لوگ ہوتے تو مسئلہ یہ ہے کبھی کبھی زور سے بھی دعا پڑھنا چاہیے تاکہ سامنے والے سن لیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد آنے کے بعد حضرت اپنے گھر پہ بھی کھانا کھاتے تو وہ یہ دعا کرتے، الحمدللہ الذی اطعمنا تو پڑھتے ہی ساتھ میں اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، وہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ تو کسی جاننے والے نے کہا، ساتھ کھانے والے نے، کہ حضرت آپ تو اپنے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، اپنا کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ کس طرح جو ہے یہ دعا پڑھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب جیل گیا تو بات سمجھ میں آئی، جیل میں کھانا تو آتا ہے لیکن ایسا کھانا کہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی لذت، نہ کوئی اس کے اندر رغبت، ایسا پانی کی طرح شوربہ، پانی کی طرح دال، جلی ہوئی روٹی، اس طرح کی چیزیں کسی طرح جان بچانے کے لیے کھانا دیتے ہیں۔
اپنے گھر میں جب اپنے دسترخوان پہ اب میں نے کھایا تو بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے گھر کی خواتین کتنی محنت کرتی ہیں بیچاری، ان کی محنت کی وجہ سے کھانا اچھا بنتا ہے۔ اگر وہ بھی محنت نہ کریں، توجہ نہ دیں تو اچھا نہیں بنے گا۔ اب ہمارے دسترخوان پہ جو کھانا آیا ہے، ظاہر ہے یہ گھر والوں کی توجہ کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ بنایا ہے۔ اس لیے میں یہ دعا بھی پڑھتا ہوں، اے اللہ جنہوں نے کھانا کو تیار کیا ہے، اے اللہ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمائیے۔ تو دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ آدمی کو احساس ہو کہ ہاں اللہ کی یہ نعمت ہم کو مل رہی ہے، اللہ جیسے نعمت دینے والا ہے، لینے والا بھی تو ہے نا۔ اگر ہم ناشکری کریں گے، اگر ہم اس کے ساتھ غلط معاملہ کریں گے، رزق کی کبھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا دیا ہوا بڑا انعام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ اس آدمی کو دسترخوان سے اٹھا دیا، چلو اٹھو، تم کھانے کے قابل نہیں ہو، چلا گیا۔ اللہ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جبریل امین وحی آئی، اور وحی کیا آئی؟ کہا ابراہیم میرا یہ بندہ بچپنے سے اب تک کافر ہے، میں اس کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، کبھی میں نے اس کی روزی کو بند نہیں کیا، آج پہلی دفعہ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا اور آپ نے اس کو بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اٹھا دیا۔ ارے بچپنے سے میں کھلا رہا ہوں اس کو، کبھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ میری عبادت نہیں کرتا، مجھے نہیں جانتا، لیکن میں نے اس کے رزق کو نہیں روکا، آپ نے ایک وقت بسم اللہ نہ پڑھنے پر اس کو اٹھا دیا، آپ نے غلط کیا، صحیح نہیں، میرا بندہ ہے، چلیے بلا کے لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگے، وہ کچھ دور گیا تھا، پکڑ کے لے کے آیا، خوشامد کر کے لے کے آیا، چلو دوبارہ۔ اب وہ بندہ آیا، کہا چلو کھاؤ بھائی، جیسے کھانا ہو کھاؤ۔ تو اس نے کہا پہلے وجہ بتائیے، پہلے تو آپ نے اٹھا دیا مجھ کو بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، اب دوبارہ پکڑ کے لائیں، کھانا کھاؤ، پھر آپ اٹھا دیں گے، تو وجہ بتائیے کیا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، جب میں نے تم کو اٹھا دیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میں نے میرے بندے کو جو مجھے نہیں جانتا، میرا نافرمان ہے، کافر ہے، میں بچپنے سے اب تک کھلا رہا ہوں، ایک وقت کھلانے پر آپ نے اس کو اٹھا دیا، یہ صحیح نہیں کیا ہے، لائیے بولا کہ کھلائیے۔ اب وہ بندہ کہنے لگا صحیح، میرے خالق نے، میرے مالک نے، میرے رب نے نافرمانی کے باوجود مجھے کھلایا پلایا، واقعی اس اللہ کا بڑا کرم احسان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ حضرت اب ہاتھ بڑھائیے، پہلے میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں، پھر کھانا کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، اس کے بعد کھانا کھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے، ان کی سنت۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ عرب کی جو نسل ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اسی لیے عربوں کے اندر مہمان نوازی کی صفت بہت زیادہ ہے، چونکہ ان کی اولاد ہے، ماں باپ کا تو اثر پڑتا ہے نا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اثر ہے۔ اور عربوں کے اندر یہ بات ہے، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، عجیب و غریب قصے ان کے لکھے ہیں، ایسے ایسے قصے جو یقین بھی نہیں آتا ہے۔ آپ سنیں، ایک قصہ لکھا ہے فضائل صدقات میں لکھا ہے، اور فضائل صدقات میں حضرت ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ قصہ میں بعد میں سناؤں گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ بھئی جو لوگ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں ان کی بات میں نے بتائی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ناقض وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ باضابطہ کتابوں کے اندر ہے، علماء سے سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیت الخلاء کو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب پخانے وضو ٹوٹتا ہے، نہیں، ناقض وضو اور بھی ہوتا ہے۔ ناقض وضو میں علماء نے لکھا ہے کہ دیوار کو ٹیک لگا کر، کسی چیز کو ٹیک لگا کر اگر ایک لمحے کے لیے بھی نیند آ جاتی ہے، ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں میں، ٹیک لگانے کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی نیند آ جائے تو وضو ناقض ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ ہاں، اگر جیسے بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے اگر کسی کو نیند آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں جیسے دیواروں سے جو لوگ بیٹھتے ہیں
اگر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ بند ہو جائے تو کیا ہے یہ ناقض وضو ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وضو ٹوٹ گیا، ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے بھئی جب وضو ہی نہیں ہے تو نماز کہاں ہونا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ان نوجوانوں کو، بھئی جس کی مجبوری ہے کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، جس کی مجبوری ہے ٹھیک ہے ٹیک لگا لیں۔ جو نوجوان ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو مسئلے کا علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ٹیک لگا لیں۔ ٹیک لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، خود بخود غنودگی طاری ہونے لگتی ہے، کچھ نہ کچھ نیند آ جاتی ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے ٹیک لگا کے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر بیٹھو گے اور ٹیک لگانے کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی نیند آ گئی، یہ نیند ناقض وضو ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب وضو ٹوٹ گیا تو اس کے بعد کیا ہونا ہے بھائی؟ وضو ٹوٹنے کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے۔ میں نے تو دیکھا نہیں کسی کو کہ وہ کوئی وضو ٹوٹ گیا ہو وضو کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جماعت میں۔ بھئی وضو ہی نہیں ہے تو نماز کہاں؟ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں، تھوڑا گیپ چھوڑ کے بیٹھیں۔ آپ ٹیک لگائیں گے، مسئلہ معلوم نا، ٹیک لگانے کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر نیند آ جائے تو وضو ناقص، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، اس لیے ٹیک لگانے سے بچیں۔ دوسری بات، میں نے گزشتہ جمعہ حج کے موضوع پر عرض کیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ حج فرض کن لوگوں پر ہے، تفصیل کے ساتھ میں عرض کر چکا ہوں۔ جن لوگوں پر بھی حج فرض ہے یہ بلا وجہ کے بہانے نہ بنائیں کہ ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، مکان بنانا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، فلاں کرنا ہے، ابھی تو کمانا کھانا ہے، حج کر لیں گے تو جھوٹ بولنا مشکل ہو جائے گا، دھوکہ دینا مشکل ہو جائے گا، سب کچھ کر کے اخیر عمر میں جائیں گے۔ بھئی اخیر عمر تک زندہ رہیں گے، ٹھکانہ ہے، ضمانت ہے۔ اس لیے حج فرض کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جب آپ پر حج فرض ہو جائے، کوئی ایسا آدمی ہے کہ ابھی بالغ ہوا، حج فرض ہوا، فوراً اس کو کرنا چاہیے۔ اکثر علماء کی رائے حج فرض ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، فوراً ادا کرو۔ میں اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے 2025 حج کے لیے فارم طلب کیا جا رہا ہے، درخواست مانگی جا رہی ہے، آن لائن بھی درخواست دینا چاہیے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے بلا وجہ کے عذر بہانے مت تراشو، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ صرف اتنا، جن پر حج فرض ہے ان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوستو اور بزرگوں، یہ میں عرض کر رہا تھا، ضیافت، مہمان نوازی، خاطر تواضع اور دوسرے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا، یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی سنت ہے۔ اور میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں یہ مہمان نوازی کی صفت تھی، عرب میں بھی بہت زیادہ ہے۔ عجیب و غریب قصہ۔ کیا منٹ باقی ہے وقت میں؟ 7 منٹ۔ چلیے جتنا ہو سکے گا۔ تو فضائل صدقات نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ مہمان نوازی اگر آدمی کرتا ہے، آدمی کسی آنے والے مہمان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس سے بہت نوازتے ہیں۔ فضائل صدقات میں حضرت ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ سنا، یہ عرب کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ سنا کہ فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں ایک عورت ہے جس کے پاس ایک ایسی بکری ہے جو بکری دودھ بھی دیتی ہے اور شہد بھی دیتی ہے۔ بکری کے ایک تھن سے دودھ، خالص دودھ، اور دوسرے تھن سے خالص شہد۔ کہتے ہیں حضرت ابو الربیع کہ میں نے سنا تو مجھے یقین نہیں آیا، یہ بیکار کی بات ہے، جیسے اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ بکری کے تھن میں دودھ دے رہا ہے، اللہ چاہے شہد بھی دے سکتا ہے، لیکن یقین کرنے والی بات نہیں تھی۔ میں نے یقین نہیں کیا، میں نے کہا جب تک خود جا کر دیکھ نہ لوں، جب تک میں سمجھ نہ لوں، اس وقت تک میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس پتے پہ چلا، جاتے 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 اس بستی میں پہنچا،
پہنچ کر کے جس گھر کی بات تھی میں نے وہاں جا کر دستک دیا۔ ایک خاتون اندر سے بولی، کیا بات ہے، آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ ان کے شوہر گھر پہ نہیں تھے۔ تو حضرت ابو الربیع کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایسی ایسی بکری ہے جس کی ایک تھن سے دودھ آتا ہے، دوسرے سے شہد آتا ہے۔ انہوں نے کہا صحیح بات ہے، ہمارے پاس ایسی بکری ہے۔ تو ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ اگر وہ بکری دکھا دیں، اور ساتھ میں نے راستے سے ایک نیا پیالہ بھی لے لیا تھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال کر، شہد نکال کر، چکھ کر، پی کر جب تک نہ دیکھ لوں یقین کی بات ہی نہیں تھی۔ جب میں نے کہا تو خاتون نے یہ کیا کہ پردے کے پیچھے سے بکری کو باہر نکال دیا اور کہا یہ بکری ہے۔ تو حضرت ابو الربیع نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس یہ برتن ہے، میں دودھ دو کے دیکھتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ حضرت ابو الربیع کہتے ہیں کہ میں نے دوہا تو ایک تھن سے جو ہے اس کے دودھ آ رہا ہے اور دوسرے تھن سے شہد آ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، ہاتھوں سے نکال رہا ہوں، پھر بھی یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا پی کے دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے پی کے دیکھا، واقعی ایک طرف دودھ ہے، ایک طرف شہد ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو حضرت ابو الربیع جب مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ خبر سچ ہے، اس بکری کے ایک تھن سے دودھ دوسرے سے شہد، تو انہوں نے اس عورت سے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کس مارکیٹ سے یہ بکری خریدی ہے، میں بھی ایک ایسی بکری لینا چاہتا ہوں، کہاں ملے گی یہ بکری بتائیے۔ تو ان خاتون نے کہا یہ بکری کسی مارکیٹ میں ملنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو حضرت ابو الربیع نے کہا ذرا تفصیل سے بتائیے۔ تو ان خاتون نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، غربت میں زندگی گزرتی ہے، کچھ مل گیا شکار مل گیا، کچھ مل گیا، ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کچھ مل گیا کھا لیتے ہیں، نہیں ملا تو رات میں اسی ہماری جو بکری تھی اس بکری کا دودھ دو کے پی لیتے، اسی پہ گزارا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بقرعید کا زمانہ آیا تو میرے شوہر نے کہا، وہ میری جو بکری تھی میرے پاس، میرے شوہر نے کہا مجھے قربانی کرنے کا جی چاہ رہا ہے، یہ ہمارے گھر میں جو بکری ہے اس کو ہم ذبح کر دیتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں۔ تو اہلیہ محترمہ جو بتا رہی تھی انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں ایسا مت کیجئے، اس لیے کہ قربانی ہمارے اوپر نہ تو فرض ہے نہ تو واجب ہے، ہم غریب لوگ ہیں، خانہ بدوش ہے، ہمارا گھر بکری کی طرف سے چل رہا ہے، کبھی کچھ نہیں ملتا ہے تو بچے ہم لوگ دودھ پی لے کے گزارا کرتے ہیں، اگر آپ ذبح کر دیں گے تو بچے روئیں گے، ہم کو بھی پریشانی ہوگی، کہاں سے کیا کریں گے۔ تو شوہر کے سمجھ میں بات آ گئی، شوہر نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے ان کو منع کیا اور وہ رک گئے، ذبح نہیں کیا، قربانی نہیں کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد قربانی کا زمانہ گزر گیا اور شوہر چاہ رہے تھے اس بکری کی قربانی، میں نے منع کیا، سمجھایا، مان گئے وہ۔ کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے گھر ایک مہمان آیا، عربوں کی مہمان نوازی بتا رہا ہوں، وہ خاتون کہتی ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے گھر ایک مہمان آیا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا گھر میں کھانے کے لیے، ہم غریب لوگ خانہ بدوش جنگل میں رہنے والے، اب ایک مہمان آ گیا، اجنبی مہمان ہے، کیا کھلائیں کیا کریں، کوئی شکل سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے میرے شوہر سے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ بکری ہے، آپ لے جائیں بکری کو ذبح کر کے لے آئیں، ہم مہمان کو کھلا دیں گے، باقی اللہ مالک ہے۔ آپ دیکھیے کیسی خاتون تھی، نیک خاتون، مہمان نواز، کہ قربانی کے لیے شوہر کو روک دیا، لیکن جب مہمان آ گیا گھر میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا چلو اس بکری کو ذبح کر کے گوشت دے دو۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے چلو، مہمان نواز لوگ ہوتے تھے۔ تو شوہر نے وہیں گھر میں ہی سامنے بچوں کے ذبح کرنا چاہا، تو خاتون نے کہا، بیوی نے کہا کہ نہیں آپ باہر لے جا کے کونے میں ذبح کریں، سامنے کریں گے تو بچے روئیں گے، بچے اس کے دودھ پر گزارا ہے، وہ روئیں گے، وہ روکیں گے، وہ آپ باہر جا کے ذبح کر لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے شوہر باہر لے گئے بکری کو اور وہاں ذبح کرنے لگے۔ خاتون کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو ایک بکری ہمارے چھت کے اوپر بھی دکھ رہی تھی، ویسے ہی بکری جیسے میری تھی۔ تو کہنے لگی میں نے سمجھا شاید شوہر جو باہر لے گئے ان سے چھوٹ کر یہ چھت پہ آ گئی ہے، شوہر کو بتانے کے لیے گئی کہ آپ پریشان نہ ہو، وہ بکری چھت پہ آ گئی ہے، آپ وہاں سے پکڑ لیجئے۔ اب کہتی ہیں وہ کہ میں باہر گئی تو میں نے دیکھا
میرے شوہر جس بکری کو لے گئے تھے ذبح کر کے اس کی کھال اتار رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ یہ بکری کھال اتار رہے ہیں، ویسی بکری چھت پر ہے۔ میں نے شوہر سے کہا تو شوہر نے کہا ضرور اللہ کا انعام ہوگا، تم نے مہمان کی خاطر اپنی قیمتی شے کو جب ذبح کیا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا۔ اس بکری کو اتارا، رسی گلے میں ڈالا، کھوٹے میں باندھ دیا، اس کے بعد وہ گوشت بنا، مہمان کو کھلایا، مہمان گئے۔ اس کے بعد کہتی ہے خاتون کہ ہم نے اس بکری کو جب دوہا تو اس کے اندر ایک تھن سے یہ شہد اور ایک سے دودھ آ رہا ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا انعام۔ اور کہتے ہیں پہلی بکری تو ایسی تھی جس کا دودھ خشک بھی ہو جاتا تھا، کبھی تھوڑا بہت ملتا، نہیں ملتا، لیکن یہ بکری ایسی ہے اللہ کا انعام کہ ایک مہمان آ جائے، 10 مہمان آ جائیں، جتنے لوگ آ جائیں، جتنا دودھ نکالتے چلے جاؤ اور اس کے اندر دودھ آتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ بکری آپ کو کہیں اور ملنے والی نہیں ہے۔ پھر خاتون نے کہا، وہ جملہ سنو، خاتون نے کہا ان سے کہ میں نے اپنے بچوں سے کہہ رکھا ہے۔ وہ خاتون بکری والی کہنے لگی جنہوں نے قربانی کے لیے منع کر دیا لیکن مہمان کے لیے بکری کو ذبح کرا دیا، وہ خاتون کہنے لگی ان سے کہ میں نے اپنے بچوں سے کہہ رکھا ہے جب تک تمہاری نیت درست رہے گی اللہ کا انعام حاصل رہے گا، جس دن تمہاری نیت خراب ہوگی اللہ کا یہ انعام و تحفہ ختم ہو جائے گا، اس کا دودھ ختم ہو جائے گا۔ ہم کو بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری نیت یہ ہے، ہمارے گھر مہمان آ گیا کوئی تو کبھی کبھی آدمی جو ہے وہ دل میں جو ہے گھٹنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے، یہ بے وقت آ گیا ہے، فلاں ہوا ہے، 50 باتیں ہوتی ہیں۔ بھئی آنے والا اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ اور ایک حدیث، اب تو وقت بھی شاید ہو گیا ہوگا، میں وہ حدیث اسی سے متعلق ہے کہ ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مسلسل بالضیافت، وہ حدیث اللہ کے رسول نے صحابی کو سنایا، پہلے ضیافت کی ہے پھر حدیث سنایا ہے، پھر صحابی نے اپنے شاگرد کی پہلے ضیافت کی ہے پھر حدیث سنایا ہے، پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو حدیث سنایا ہے، پہلے ضیافت کی پھر حدیث سنایا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث مظاہر علوم کے بڑے مایہ ناز شیخ الحدیث تھے۔ حضرت نے یہ حدیث جب ہم لوگوں کو پڑھایا، پہلے وہ ضیافت انہوں نے کی کھجور اور زمزم سے، اس کے بعد یہ حدیث سنایا۔ یعنی عجیب بات ہے، نبی کی اداؤں کو بھی یہ محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے محفوظ رکھا ہے۔ نبی نے ضیافت کر کے اگر حدیث سنایا ہے تو اس کے بعد کے جتنے لوگ ہیں وہ پہلے ضیافت کرتے ہیں پھر حدیث سناتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حدیث مسلسلات، اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی مہمان کے لیے اگر خاطر تواضع کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ آج تو وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ وقت ملا تو عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔